شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام رمضان کے احکام و مسائل میں. ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے حالت صوم میں بیوی کا بوسہ لینا اور مباشرت کرنا. انسان کی نفسانی خواہشات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، خواہ وہ ایام صوم میں ہو یا غیر ایام صوم میں. انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی سے ملے، اس سے قریب ہو، اس کا بوسہ لے، اس کے ساتھ چمٹے، اس سے رومانس کرے. تو شریعت اسلامیہ نے روزے کی حالت میں ان تمام امور کی اجازت دی ہے سوائے ہم بستری کے. لیکن ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، یہ تمام معاملات اس شخص کے لیے ہیں، یعنی بیوی سے رومانس کرنا، اس کا بوسہ لینا، اس سے چمٹنا، جو آدمی اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہو، جس کو نفس پر ضبط ہو، مضبوط قسم کا کنٹرول ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ان امور کے بعد ہم بستری تک پہنچ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور مباشرت کرتے، جسے ہم اپنی زبان میں رومانس کہتے ہیں، مباشرت کرتے اس حال میں کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے تھے. آپ کے اس قول کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی اپنے نفس پر ضبط اور کنٹرول نہ رکھے وہ ان سب چیزوں سے بھی دور رہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ دو شخص آئے، ایک شخص نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مباشرت کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی. دوسرے نے جب مانگی تو آپ نے اسے منع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جسے اجازت دی گئی وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور جسے روک دیا گیا وہ ایک نوجوان تھا. اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے اور حدیث حسن درجے کی. یہ حدیث بھی اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ جس آدمی کو اپنے نفسانی خواہشات پر ضبط اور کنٹرول نہ ہو اسے ان سب امور سے دور رہنا چاہیے. ہاں، جو ضبط اور کنٹرول رکھ سکتے ہیں وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں، ان سے مباشرت کر سکتے ہیں. شریعت اسلامیہ نے روزے کی حالت میں ان امور کی اجازت دی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تأتي